ایک ایسا شہر جس کی تلاش ماہرین کو صدیوں سے تھی، اور ایک ایسا شہر جو راتوں رات تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، اس گناؤں کے شہر کا نام پومپی تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھان لی۔ ناظرین، اس کے بعد کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کے کنویں سے پانی تو نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک، اور اس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ ناظرین، یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اس طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ ناظرین، اس شہر کا نام پومپی ہے۔ ناظرین، پومپی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ اٹلی کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کی تسلط میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس شہر نے ترقی کی ایسے منازل طے کیے کہ یہ اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیمیں، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، گھوڑے باندھنے کے جدید اسطبل، 2 منزلہ مکانات، اور اس میں نصف ہواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی، اور یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا۔ ناظرین، یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کے فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زہری تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑا آزاد معاشرہ یعنی فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک اور ہر قسم کے قانونی یا سماجی بندش سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئی، اور جہاں جسموں اور لذتوں کا کاروبار تھا۔ ناظرین، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا کہ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ معاملہ پومپی کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین، یہ شہر جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کافی آگے نکل گیا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ ناظرین، جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ ناظرین، عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرفیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے کنبے خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ بڑے بڑے رومن افسران کی بیگمات آزادانہ تعلقات کے ساتھ اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس وقت ایسے کاموں پر شرم کی بجائے لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اور اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس شہر کی دیواروں پر لگی غیر اخلاقی اور غیر فطری اشاروں کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر تحریر دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے۔ ناظرین، عرض یہ کہ یہ لوگ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانات کی حدوں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ ناظرین، ایک آتی فشاں پہاڑ کے دانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کی خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ ریلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع آتی فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹن وزنی دکھتی راکھ پومپی شہر پر آ گری۔ ناظرین، اس شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ اس کے بعد لاوا کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹ اور سوئمنگ پولز جوں کے تو حالت میں موجود تھے۔ ناظرین، یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا
جب ان کی اکثریت گناہ آلودہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی کھدائی کے بعد تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باخودہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کئی گھروں میں روزمرہ معاملات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جو جوں کہ تو ایسے ہی رکھے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا۔ اور یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کو انتہائی غلط استعمال کیا، اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو آج بھی یہ کام پاکستان اور انڈیا اور کئی مسلم ممالک میں کیے جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔